نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضى لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور صدق الله العظيم. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 23واں پارہ سورۃ الزمر رکوع نمبر 1 اور آیت نمبر 7 تلاوت کی گئی ہے، اور اس کے اندر بڑا ہی عام مضمون اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے، شکر اور کفر کا تقابل. شکر اور کفر کا تقابل. جو انسان اس آیت کو سمجھے گا وہی شکر اور کفر میں فرق سمجھے گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان تکفروا، کہ اگر تم لوگ کفر کرو گے، نعوذ باللہ، تو فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ، تو بے شک اللہ تعالی غنی ہے تم سے، یعنی تمہارے کفر سے اس کا کچھ نہیں بگڑتا. اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگڑتا، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. فرمایا جو کفر کرے گا اسی کا بیڑا غرق ہوگا. اس لیے فرمایا کہ کفر جیسی موذی بیماری سے بچنا ہے. اور پھر فرمایا وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِ الْكُفْرِ، غور سے سن لو، اللہ اپنے بندوں سے کفر کو پسند نہیں کرتا. اب یہاں بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی ناشکری یا کفر کو اللہ ہی کی طرف منسوب کر دیتے کہ نعوذ باللہ وہ چاہتا تو ہم نہ کرتے. اب نعوذ باللہ یہاں ان کا مقصد یہ ہو کہ اللہ ہی کروا رہا ہے، جبکہ اللہ فرماتے میں اس کو پسند نہیں کرتا. تو پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کفر کرواتا نہیں ہے، بندہ جب کرتا ہے تو اللہ اس کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے. بندہ اس راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو اللہ پھر چلا دیتا ہے، جا پھر. یہ تو عام بھی ہمارا معمول ہے، کسی کو سمجھائے نہ سمجھے کہتے جا پھر. تو یہاں اللہ رب العزت روکتے ہیں، روکنے کا مطلب سمجھاتے ہیں. دونوں راستے سمجھا دیے لیکن زبردستی چلاتے نہیں ہیں. چلتا انسان خود ہے، راستے کا انتخاب خود کرتا ہے، قدم خود اٹھاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس راستے پہ بندے کو چلا دے. ورنہ یہاں پہلے یہ بات فرما دی وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِ الْكُفْرِ، کہ اللہ تعالیٰ کفر جیسی موذی بیماری بندوں سے پسند نہیں کرتا کہ میرے بندے میرا کفر کرے. اللہ رب العزت تو چاہتے ہیں کہ میرا ہر بندہ میری عبادت کرے، مجھے راضی کرے، تاکہ میں اس کو ہمیشہ کے لیے راضی کر کے جنت میں داخل کروں. اس لیے اس نے ہدایت جیسی قیمتی چیز وہ سب کے لیے عام کر دی ہے کہ جو بھی طلب کرے گا کسی کو محروم نہیں ہے. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَعُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ کا تو يَرْضَعُ لَكُمْ، وہ تم سے راضی ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ بندے سے کیا چاہتے ہیں؟ بولو بھائی شکر. شکر. اب دیکھو یہاں واضح فرمایا میں راضی ہو جاؤں گا، حالانکہ یہاں یہ بھی فرما دیتے تیرا اپنا فائدہ ہوگا، یہ بھی کافی تھا، کیونکہ ہر انسان کے لیے اپنا فائدہ تو دنیا میں فائدے کے لیے تو سارے لوگ ذلیل ہو رہے ہیں. یہ جو دن رات لوگ جناب آگ چھانک رہے ہیں کس کے لیے؟ فائدے کے لیے، کہ ہمیں کیا پہنچ جائے؟ فائدہ. تو یہ تو ایک فانی چیز ہے، عارضی چیز ہے، یہ تو مقدر کی بات ہے. ہمیشہ کا فائدہ جو ہے وہ مرنے کے بعد کا ہے، اور نقصان بھی وہی ہے. خدا نخواستہ انسان جہنم میں چلا گیا تو اس سے بڑا نقصان کوئی، اور جنت میں پہنچ گیا تو اس سے بڑا فائدہ کوئی.
کیونکہ وہ اللہ کی رضا کی جگہ ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تم شکر ادا کرو تو یرضع لکم، تو میں تم سے کیا ہو جاؤں گا؟ راضی ہو جاؤں گا. ایک عقل مند انسان کے لیے، ایک عقل مند غلام کے لیے، ایک عقل مند بندے کے لیے یہی بات ضروری ہے کہ اس کا مالک اسے راضی ہو. اس کی زندگی کا مقصد یہی ہے اور وہ یہی چاہتا ہے کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہے، اور میں اور آپ بھی یہی چاہتے ہیں. جہاں تک ہمارا یہ چھوٹا سا دائرہ کار ہوتا ہے، کام کے حوالے سے، گھر میں سربراہ ہونے کے حوالے سے، کسی کاروبار کے حوالے سے، کسی فیکٹری اور کسی دفتر کے حوالے سے، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا ورکر ہمیں راضی کرے، وہ کام کرے جس سے ہم خوش ہوتے ہیں، ٹائم پہ آئے، پورا دیانتداری سے کام کرے اور بلکہ ٹائم اوور لگا کے جائے. اگر یہ بھی ہوتا کہ اوور ٹائم کو معاوضہ بھی نہ لے اور اچھی بات ہو جاتی. ہم اس کی تعریفیں بھی کرتے ہیں کہ فلاں ملازم با اعتماد، بہت اچھا. تو میرے بھائی یہ چیز ہم اپنے بارے میں بھی سوچیں کہ ہم بھی کسی کے ملازم ہیں، ہم بھی کسی کے غلام ہیں، خواہ کوئی کسی پوزیشن میں ہو، لیکن وہ اللہ کا تو بہرحال غلام ہی ہے، اللہ کا تو بندہ ہی ہے، اللہ کا تو ملازم ہی ہے. تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے آقا کو خوش کریں، اپنے مالک کو خوش کریں، اپنے الہ کو خوش کریں، ایسے کام کریں جس سے اللہ خوش ہوتا ہو، اور اللہ رب العزت یہی ہم سے چاہتی ہے. یا امام راضی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عام بات ذکر فرمائی، فرمایا کہ عموماً لفظ ہم سنتے رہتے ہیں نا، ایمان اور کفر کا تقابل، ایمان اور کفر. یہاں ایمان کا لفظ نہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ لائے، یہاں شکر کا لائے. تو اس شکر کے لفظ کو سمجھنا چاہیے، اس کے اندر ایمان بھی داخل ہے. اور وہ تعریف فرماتے، اس لیے تعریف یاد کر لینا، فرماتے حالت مرکبۃ من قول و اعتقاد و عمل، کہ یہ جو شکر ہے نا، شکر یہ ایک ایسی حالت کا مجموعہ ہے. مرکب کا معنی ہوتا ہے مجموعہ، کئی چیزوں کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب. اور مفرد اکیلے کو بولتی. اب دودھ مفرد ہے، پتی مفرد ہے، چینی کیا ہے؟ مفرد. جب مکس ہو جاتی ہے تو اب چائے یہ مرکب ہے، کیونکہ تین چیزوں کا کیا ہے؟ مجموعہ. سالن ہے، اس کو یہ مرکب ہے، کیونکہ سالن ایک چیز پہ نہیں بولا جاتا. سبزی کو آپ سالن نہیں کہہ سکتے کہ سبزی والے کے پاس جا کر کے سالن دے دو، کہے گا ہوٹل سے جا کے دو. ہاں جی، اس کو کوئی یہ سامنے پڑا، وہ کہے گا یہ سالن نہیں، یہ سبزی ہے. ہاں جی، اگرچہ گھر جا کے یہی چیزیں ڈالو کہ سالن بن جائے گا. ہوٹل والے نے بھی یہی ڈالی ہوئی ہیں، لیکن وجہ یہ ہے کہ وہ جب ایک برتن میں ساری مکس ہوتی ہے، آگ پہ پکتی ہے، پھر سالن بنتا ہے. ہاں جی، اور ماز کچی بھی ہو تب بھی سالن، ہاں جب ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو جاتی ہے. تو یہاں بھی تین چیزیں ہیں، بڑی عام ہیں. ایک تو جب میں اور آپ پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ قول ہے، یہ ہماری زبان کا اقرار ہے، اس کو قول کہتے ہیں. حالت مرکبۃ من قول. اور وہ اعتقاد، یہ عقیدہ اور ایمان کب بنتا ہے؟ جب دل کا اس بات پہ یقین آ جائے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے میرے اور آپ کے لیے پیغمبر اور رسول ہے، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے مقتدی ہیں، ہمارے پیشوا ہیں. اللہ کا پیغام ہم تک انہی کے واسطے پہنچا ہے. یہ آپ جب تک دل سے اس کا یقین نہیں کریں گے، اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا، ایمان نہیں آ سکتا. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان کے بول کو اقرار کہتے ہیں اور دل کے یقین کو ایمان کہتے ہیں. اور تیسری چیز فرمایا وہ عمل، کہ جو ایمان کا تقاضا ہے اس کو ظاہری بات ہے ظاہری اعضاء سے پورا کرتا ہے. اب جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، اب زبان سے تلاوت ہے اور اس بدن سے اوپر نیچے رکوع سجود قیام قعود ہے، اس کو عمل کہتے ہیں. زکوٰۃ کا اقرار کرنا کہ یہ فرض ہے اور اس پر یقین رکھنا کہ اللہ کی طرف سے اس کو مجھ پر فرض کیا گیا، اگر خدا نخواستہ انکار ہوگا تو کافر ہو جائے گا. اور عمل یہ ہے کہ جب فرض ہو گئی ہے تو اس کو ادا کریں. تو یہ تینوں چیزوں کا نام، مرکب کا نام کیا ہے؟ شکر. تو اب شکر اس لیے یہاں کفر کے مقابلے میں لائے. تو اللہ رب العزت پر فرماتے ہیں
ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اے انسان دنیا کے اندر تو دار الاسباب ہے، میں نے اسباب کے درجے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، مدد، یہ سارے ذریعے رکھے ہیں، لیکن جب میری عدالت میں حاضری ہوگی تو کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس لیے کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی ایسا کہے نا ہم ہے نا، تو اس کو کہو تو پھر تیرے سے بڑا فراڈیا کوئی نہیں، کیونکہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر کوئی اپنا بوجھ کیا اٹھائے گا، تو کیسے کہہ رہا ہم ہے نا۔ اور آج بھی ایک ساتھی بیٹھا ہوا تھا نا، وہ مجھے یہی بتا رہا تھا، یا آنا جانا ہوا، وہ کہتا بڑا مجھے سمجھ آ رہا ہے، وہ کہتا ہمارے ہاں وہ آتے ہیں، ہمارے جو قوم نے بڑے بنائے ہوئے، وہ کہتے ہیں بس بے فکر ہو جاؤ، پریشان نہیں ہونا، وہاں ہم کھڑے ہوں گے اور حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوں گے اور تم سب کو پکڑ کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور وہ کہہ رہا تھا ہماری قوم سے اس نے 60 لاکھ روپے بٹور کے مٹ چوک میں گھر لیے، 60 لاکھ۔ ہاں جی، حال یہ ہے، جنت کے ٹکٹ دے رہے ہیں نا جی۔ اب قوم ہے نا وہ ایسی راستے پہ چلتے، سیدھے پہ نہیں چلتے۔ ہاں جی، اللہ رحم فرمائے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ واضح کر دیا، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی نمازی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر آدمی نے اپنے عمل کا خود بوجھ اٹھانا ہے۔ ہاں جی، اور کل نفس تجادل عن نفسها، قرآن نے دوسری جگہ یہ بھی فرمایا کہ ہر نفس اپنا جھگڑا، ہر شخص اللہ کی عدالت میں خود اپنا پیش کرے گا، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہاں جی، وہ بھی جس کے مقدر میں اللہ نے جنت لکھی ہوگی اس کے لیے شفاعت کا ذریعہ اللہ جاری فرمائے، انبیاء بھی کریں گے، حافظ بھی کریں گے، لیکن جس کے بارے میں اللہ کا عدل فیصلہ ہو کہ یہ جہنمی ہے، اس کو کوئی جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ تو بہرحال دیکھو، اگر یوں معاملہ ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام اپنے والد صاحب کو کدھر لے جاتے؟ جنت میں۔ حالانکہ واضح ہے کہ ان کے والد صاحب جہنم میں جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب کافر تھے، اس لیے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ثم الی ربکم مرجعکم، تم نے میری طرف لوٹ کے آنا ہے تو پوری تیاری کر کے آنا، پوری تیاری کر کے آنا، غفلت کی زندگی گزار کے نہ آنا۔ کیوں؟ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، بھری عدالت میں، اللہ کی عدالت ہو، بھری عدالت میں جہاں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک لوگ جمع ہوں گے، میں تمہارے سارے اعمال کھول کے رکھ دوں گا۔ فَيُنَبِّئُكُم، بیان کروں گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم کر کے آئے ہو۔ اس لیے فرمایا میرے پاس آنا تو ذرا سنبھل کے آنا، پوری تیاری کر کے آنا۔ وہ تیاری کیا ہے کہ اچھے کام کرنا، بروں سے بچنا، ہو جائے تو دنیا میں معافی مانگ لے، بس اس کا نام تیاری۔ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، بڑی مختصر ہے کہ اچھے کام کرنا اور برے کاموں سے کیا کرنا، ہو جائے تو دنیا میں معافی مانگ لے، اللہ نے معاف کر دیے دوبارہ نہیں کھولے گا، ان چیزوں کی فائل نہیں کھولے گا، بس وہ ختم ہو گیا۔ لیکن اگر نہیں مانگ کے آئے گا تو پھر ساری بھری عدالت میں کھول کے رکھ دوں گا، اور پھر تجھے معافی کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا، وہاں جل کے واپس آئے گا۔ یہ ایمان والے کے لیے دیکھو، معافی کے دو طریقے، دنیا میں معافی یہ ہے آنسو بہا لو، معافی ہے اللہ کے سامنے، ندامت کے، شرمندگی کے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں۔ اور اگر یہاں تم کہتے ہو نہیں سارے کٹھے ہی معافی مانگیں گی، جی وہ کہتے ہیں نا ساری زندگی کر لو مرتے ہوئے، اور اس وقت تو کس کے پاس گارنٹی ہے کہ معافی مانگ لے۔ پھر فرمایا مرنے کے بعد جو پاک ہونے کا طریقہ نا، وہ رونے سے نہیں ہوگا، وہ جلنے سے ہوگا، وہ جہنم میں جلنا پڑے گا۔ روئے گا تو انسان حشر کے میدان میں اتنا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آنسوؤں سے ڈوبا ہوا ہوگا، لیکن ان آنسوؤں کی وجہ سے معافی نہیں ہوگی، کیونکہ اس دن آنسو بہانے کے نہیں ہوں گے، وہ تو اس دن ذلت کے ہوں گے۔ دنیا میں آنسو بہانے کے لیے ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے بہا لے، تیرا بیڑا پار ہو۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ نے اپنا علم ذکر کر دیا کہ میں جو بیان کروں گا نا تو میرا علم کیسا ہے، فرمایا انہ علیم بذات الصدور، میں تو دلوں کے راز بھی جانتا ہوں، اس لیے مجھے فرشتوں کی فائلوں کی ضرورت نہیں ہے کہ تیری فائل پیش ہوگی تو مجھے پتا چلے گا یہ تو نے کیا، یہ نہیں کیا، اور تو کہے گا میں نے نہیں کیا، اور وہاں ایک عجیب بحث مباحثہ چل رہا ہوگا، فرشتہ کہے گا کیا، تو کہے گا میں نہیں کیا، میں کہوں گا مجھے کیا پتا اب تو صحیح ہے یا فرشتہ صحیح ہے۔ فرمایا ایسی وہاں بات نہیں ہوگی، یہ نہیں زمین کہہ رہی ہوگی اس نے یہ کیا، تو کہے گا میں نے نہیں کیا، میں کہوں گا اب تم فیصلہ کرو میں کیا کروں۔ یہ دنیا میں ہوتا ہے نا، جج صاحب کو پتا نہیں ہوتا، اس درمیان میں کس کو ڈالتے بولو، وکیل صاحب، تو وہاں اللہ کی عدالت میں وکیل نہیں ہو، یہ بھی میں اور آپ ذہن میں رکھیں،
اس لیے مولویوں کو وکیل بنانے کی ضرورت نہیں، اس کو دنیا میں شریعت کے بارے میں رہبر بنا دو، اس سے پوچھ کے دین پر چلو بس۔ آخرت کا معاملہ ہر آدمی کا اپنا ہے۔ پیر صاحب کو بھی میرے بھائی شریعت کے بارے میں رہبر بنا لو، ان سے پوچھو پیر صاحب کوئی دین کی بات بتاؤ تاکہ ہم عمل کریں۔ تم ہماری آخرت کے بارے میں کوئی ٹھیکیدار بول لو، کیونکہ وہ معاملہ ہمارا ہے، اللہ کی عدالت میں ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ سینوں کے راز جانتا ہے، وہ سینے سامنے کھول کے رکھ دے گا۔ ہاں جی، اس لیے میں اور آپ بھی اللہ رب العزت سے اپنے سینے کے اندر یعنی دل ہی دل میں ندامت اور توبہ استغفار کرتے رہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت بہت اہم فطرت کے حوالے سے ہے، بڑا مضمون چل رہا ہے سورت میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔